اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماوات وفي الارضین بالقاسم محمد الصلاة والسلام علی وصیہ و وزیرہ وابن عمہ وصاحب لوائہ اسد اللہ الغالب علی کل غالب المطلوب لکل طالب امام مشارق والمغارب الذی حبہ فرض واجب علی الحاضر والغائب مولانا و مولا الثقلین والزینبین اسد اللہ امر اللہ اراد اللہ سر اللہ امیر المومنین نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللعنۃ علی اعدائہ مجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، طلاب عزیز، بہت عرصے بعد یہ شرف ملا ہے کہ نجف جیسی سرزمین پہ ذکر اہل بیت اور ذکر علی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کائنات کا رسول، خاتم النبیین، مرسل اعظم، کہ جس کو اللہ نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، وہ رسول کہ جس کو اللہ نے سب سے آخر میں اس کائنات میں بھیجا، لیکن اللہ نے اس رسول کو سب سے پہلے خلق کیا۔ اللہ نے اس کائنات میں رسول کو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن خلق اللہ نے سب سے پہلے کیا۔ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ چونکہ ہماری پہلی مجلس سرزمین نجف پہ ہے اور چند دن پہلے ہی ہمارے مولا کی ولادت کا وقت گزرا ہے، تو میں مولا کے عنوان سے اس مجلس کا شروع کر رہا ہوں کہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ چونکہ ہمارا علی وہ علی ہے، علی اس ہستی کا نام ہے، علی اس ذات کا نام ہے کہ آغوش رسالت میں آتے ہی مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں، یا رسول اللہ زبور سناؤں، یا رسول اللہ انجیل سناؤں، یا رسول اللہ قرآن سناؤں۔ رسول نے کہا یا علی بسم اللہ۔ مولا کائنات نے سنانا شروع کیا، توریت سنایا، زبور سنایا، انجیل سنایا، قرآن سنایا۔ اب رسول نے کہا یا علی، آپ نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن بھی سنائی، لیکن یا علی توریت آپ نے صاحب توریت سے اچھا سنایا۔ یا علی زبور آپ نے صاحب زبور سے بہتر سنایا۔ یا علی انجیل آپ نے صاحب انجیل سے بہتر سنایا، لیکن قرآن مجھ جیسا سنایا۔ تو اب معلوم یہ چلا کہ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو اس دنیا میں آ کر نہیں بلکہ علم لدنی کا مالک بن کر آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، علی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار مولا کائنات اہل بیت پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں ولایت علی پائی جاتی ہے، لیکن طلاب عزیز ہمارے اندر جس شدت کے ساتھ محبت علی ہے، ولایت علی ہے، ضرور پائی جاتی ہے ہمارے اندر، لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ جس کا نام حجر ابن عدی ہے، کہ جن کے اندر بے حد بے پناہ محبت علی ولایت علی پائی جاتی تھی۔ اگر ولایت علی کو دیکھنا ہے تو آئیے حجر ابن عدی کے پاس چلتے ہیں۔ ان کے دل میں ولایت علی اور محبت اہل بیت اتنی زیادہ تھی کہ حاکم شام نے
اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حجر بن عدی کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اب شام کے حاکم کے جو درباری تھے وہ حجر بن عدی کے پاس پہنچے اور دربار میں ان کو پیش کیا گیا۔ جب دربار میں حجر بن عدی کو پیش کیا گیا تو حاکم نے کہا، اے حجر بن عدی، تم علی سے بیزاری اختیار کر لو، تم علی سے بیزاری اختیار کر لو۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے اندر ولایت علی، محبت علی بہت زیادہ ہے، تم علی سے بیزاری اختیار کر لو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب حجر بن عدی نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجتی ہوئی آواز سے کہا، اے حاکم، تیری کیا اوقات کہ تو مجھے قتل کرے، بلکہ میرے مولا نے پہلے ہی مجھے بشارت دے دیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تجھے میری محبت میں شہید کیا جائے گا۔ اے حاکم، میرے مولا نے پہلے ہی یہ خبر دے دیا ہے مجھے کہ اے حجر بن عدی، ایک وقت آئے گا کہ جب تجھے شہید کیا جائے گا، وہ بھی میری محبت میں۔ اب کہتے ہیں کہ اے حاکم سن، صرف تو مجھے قتل نہیں کرے گا بلکہ میرے مولا نے یہ بھی بتایا ہے کہ قتل ہونے سے پہلے میں غسل کروں گا اور 2 رکعت نماز بھی پڑھوں گا۔ اب کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ حاکم کہتا ہے، میں تیرے مولا کا فرمان جھوٹا کروں گا، میں تجھے پانی نہیں دوں گا، تو غسل کیسے کرے گا؟ اب حجر بن عدی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا مولا وہ مولا ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، میرے مولا کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حاکم نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے پانی نہیں دوں گا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور حجر بن عدی کے سر پہ سایہ کیا، بارش ہوئی۔ اب حجر بن عدی نے اس بارش کے پانی سے غسل کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد حجر بن عدی کہتے ہیں، اے حاکم، تو نے دیکھا کہ میرے مولا کا فرمان کیسے پورا ہوا؟ میں نے غسل بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، تو نے کہا تھا کہ میں یہ ہونے نہیں دوں گا، میں نے کہا تھا میرے مولا جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میرے مولا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا مولا صادق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ اے حاکم سن، میرا مولا صادق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ اب صادق اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سچے واقعے کو سچائی کے ساتھ بیان کرے، لیکن حاکم سن، صدیق اسے کہتے ہیں کہ ابھی واقعہ ہوا نہ ہو، اس واقعے کو ہونے سے پہلے بیان ہی اگر وہ بتا دے اسے صدیق کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرا مولا وہ مولا ہے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے حجر بن عدی نے کہا کہ میں نے نماز بھی پڑھ لی اور غسل بھی کر لیا، اب جو تجھے کرنا ہے وہ اپنا انجام دے۔ ایک مرتبہ حاکم شام نے حکم دیا کہ اس حجر بن عدی کو قتل کر دیا جائے۔ اب حجر بن عدی کو جو ہے قتل کیے لایا گیا۔ جب آخری وقت آیا تو حجر بن عدی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے، سب سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے، اس کے بعد مجھے قتل کرنا۔ اب پوچھا گیا، اے حجر بن عدی، آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو کیوں قتل کروانا چاہتے ہیں؟ حجر بن عدی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے اندر محبت علی ہے، ولایت علی ہے، محبت اہل بیت پایا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کٹا ہوا سر دیکھ کر میرا بیٹا علی سے بیزاری اختیار کر لے۔ اے حجر بن عدی، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا علی سے بیزاری اختیار کر لے۔ گویا حجر بن عدی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محبت علی میں زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، بلکہ محبت علی میں مر جانا کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محبت علی میں جو ہے زندگی سب گزارتا ہے،
لیکن کمال یہ ہے کہ محبت علی میں انسان اس دنیا سے چلا جائے، یہ کمال ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ محبت علی تو کرتے ہیں لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی۔ ولایت علی بہت اہم چیز ہے نجات کے لیے۔ آئیے ایک واقعہ اسی محبت کے عنوان سے پیش کرتا ہوں کہ مولا کائنات سے کہ جنگ صفین ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ لوگ اس مقام کی زیارت بھی کر چکے ہیں کہ جنگ صفین ختم ہو گئی، مولا کائنات، سالار لشکر، قمبر، ابوذر سب واپس پلٹ رہے ہیں جنگ صفین سے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر دو راستے تھے اور دونوں ہی راستے لشکر کی جو منزل تھی وہاں تک پہنچاتے تھے۔ دونوں ہی راستے اسی مقام تک پہنچا رہے تھے لیکن دونوں راستے میں بڑا فرق تھا۔ جب اس مقام تک پہنچے تو مولا کائنات نے کہا یہ دو راستے ہیں لیکن دونوں ہی راستے ہماری منزل تک پہنچا رہے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک راستہ ایسا ہے جو وادی عیسیٰ کی طرف سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، اگر ہم اس راستے سے گئے تو راستے میں ہمیں کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اگر تھک گئے تو آرام گاہ بھی ملے گی۔ لیکن جو دوسرا راستہ ہے وہ بھی ہماری منزل تک پہنچا رہا ہے لیکن وہ ایسا راستہ ہے کہ نہ وہاں ہمیں کھانا مل سکتا ہے، نہ پانی مل سکتا ہے، نہ ہم آرام کر سکتے ہیں۔ اب مولا نے پوچھا کہ ہم کس راستے سے چلیں؟ دیکھیں، اگر ولایت علی ایمان کامل ہو تو کیا ہوگا کہ مولا آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا حکم، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن جو ہے جب مولا نے پوچھا کہ ہمیں کس راستے سے چلنا ہے تو لشکر نے کہا مولا ہم جو ہے وادی عیسیٰ کی طرف سے جاتے ہیں، چونکہ راستے میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن پھر بھی مولا کائنات نے کہا نہیں، ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے بلکہ ہم اس راستے سے جائیں گے جو بنجر صحرا تپتی ہوئی زمین ہے۔ اب مولا کا فرمان تھا، سارے لشکر کو جانا پڑا۔ چلتے چلتے سارے لشکر کو پیاس لگی۔ اب ابوذر جو ہے مولا کائنات کے پاس آئے، کہتے ہیں مولا لشکر کو پیاس لگ گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ راستے میں پانی نہیں ہے، راستہ طویل ہے۔ اب مولا کائنات کہتے ہیں اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ قمبر کہتے ہیں نہیں، سارا لشکر پیاسا ہے، آگے نہیں جا سکتا، کیا کیا جائے؟ اب مولا کائنات نے اسی ریت کی زمین پر ایک بڑا سا گول دائرہ بنایا۔ بنانے کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ جتنا دائرہ ہم نے بنایا ہے اتنی ریت کو ہٹایا جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ سارے لوگوں نے مل کر ریت کو ہٹایا تو کیا دیکھا، ایک بڑا سا پتھر نمودار ہوا۔ مولا کائنات نے کہا اس پتھر کو ہٹایا جائے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے لشکر نے مل کر کوشش کر لی لیکن اس پتھر کو ہلا بھی نہیں سکے۔ آخر میں مولا کائنات نے اپنی انگلیوں کو لگایا اور اشارہ کیا، پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ کیا دیکھا کہ ایک چشمہ نمودار ہوا۔ اب جو ہے مولا کائنات نے قمبر سے کہا قمبر آپ پانی لائیں اور سارے لشکر کو پانی پلا دیں۔ قمبر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے چشمے کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا اور اندر تک پہنچا، کیا دیکھا کہ میری ناک میں ایک ایسی مشک و عنبر کی خوشبو آئی کہ ایسی مشک و عنبر کی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھا تھا۔ اب قمبر کہتے ہیں میں تھوڑا اور آگے بڑھا، کیا دیکھا کہ ایک شخصیت ہے، وہ مولا کائنات کی ہے۔ قمبر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ آخر مولا نیچے کیسے ہیں، مولا تو اوپر تھے۔ اب قمبر چھوڑ کر پھر اوپر آتے ہیں، کیا دیکھا مولا کائنات اوپر موجود ہیں۔ پھر نیچے گئے، پھر اس شخصیت کو دیکھا اور قمبر کہتے ہیں اس شخصیت نے کہا کہ اے قمبر یہ پانی لو اور سب سے پہلے اپنے آقا کو پلانا، پھر سارے لشکر کو پلانا۔
कंबर हैरान परेशान फिर ऊपर आए। मौला कायनात ने कहा कंबर मैं समझ गया तुम कहाँ देख रहे हो, कंबर तुम पानी लेकर चले आओ, आज तुम आते जाते रहोगे लेकिन अली समझ में नहीं आएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अजीजों, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना है। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, जब हम फ़ज़ाइल अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र हुसैन करते हैं तो हम मसाब हुसैन भी पढ़ते हैं। यकीनन हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, मातम करते हैं, गिरियाज़ारी करते हैं। हर जगह हर वक्त मौला को याद करते हैं। मगर अजीज़ों, जिस शिद्दत के साथ इमाम और मासूमीन इमाम हुसैन पर मातम और गिरियाज़ारी करते हैं, शायद उतनी शिद्दत हम अज़ादारें सय्यदुश्शुहदा में नहीं पाई जाती। रवायत में मिलता है कि जब भी मुहर्रम का चाँद नमूदार होता था, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पैरों में किसी ने नालैन मुबारक नहीं देखी। चाँद नमूदार होते ही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने पैरों से नालैन मुबारक उतार दिया करते थे। रवायत में मिलता है कि चाँद देखते ही मौला जगह जगह पर कीले लगाया करते थे और उसमें काले कपड़े लगाना शुरू कर दिया करते थे। रावी कहता है मौला आप ये ज़हमत क्यों कर रहे हैं, लाइए मैं ये कपड़े लगा देता हूँ। इमाम ने जवाब दिया कि ऐ शख्स, शायद तुझे नहीं मालूम कि इन काले कपड़े लगाने के क्या सवाब हैं। अरे मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हुसैन मजलूम की बारगाह को खुद सजाऊं। एक शख्स यब्न शबीब नामी मौला के पास आता है, कहता है मौला कभी कभी मेरा रोने का दिल करता है, मौला मैं क्या किया करूं। कहते हैं ऐ शबीब के बेटे, जब भी तुझे रोने का दिल किया करे ना तो तू मेरे हुसैन मजलूम पे रोया कर, इसलिए कि मेरे हुसैन को करबला की तपती हुई ज़मीन पर प्यासा शहीद कर दिया। अज़ादारों, एक मरतबा मौला सज्जाद बाजार से गुजर रहे थे, रास्ते में कस्साब की दुकान पड़ी। मौला कहते हैं कस्साब, क्या तूने इस जानवर को ज़िब किया है? कस्साब कहता है जी मौला, मैंने अपने हाथों से ज़िब किया है। मौला कहते हैं कस्साब, क्या तुझे ज़िब करने के शराइत पता है? कहता है जी मौला, मुझे ज़िब करने के शराइत मालूम है। मौला ने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं, तू मुझे बता कि ज़िब करने के क्या शराइत हैं। कस्साब कहता है ठीक है मौला, मैं ज़िब करने के शराइत बताता हूँ। मौला कहते हैं बताना शुरू कर। कस्साब कहता है मौला, ज़िब करने की पहली शर्त यह है कि जब किसी जानवर को ज़िब करना हो तो सबसे पहले उसे पानी पिलाना चाहिए। अरे ये सुनते ही मौला सज्जाद तड़प गए और रो कर कहते हैं हाय मेरा मजलूम हुसैन कि जिसको करबला की ज़मीन पर प्यासा शहीद कर दिया। मौला कहते हैं कस्साब आगे की शर्त बता। कस्साब कहता है मौला, दूसरी ज़िब करने की शर्त यह है कि जब किसी जानवर को ज़िब करना हो तो सबसे पहले ये देखना है कि वो जानवर कोई जख्मी ना हो। अरे सुनते ही मौला रोने लगे और फरियाद करते हैं हाय मेरा मजलूम हुसैन कि जब घोड़े से ज़मीन पर गिर रहा था तो मेरा मजलूम हुसैन न ज़मीन पर था न ज़ीन पर था। अरे मेरा हुसैन तीरों पर मुअल्लक हो गया था। मौला कहते हैं कस्साब आखिरी शर्त बता। कस्साब कहता है कि मौला आखिरी शर्त ये है कि जब किसी जानवर को ज़िब करना हो तो कोई दूसरी कुर्बानी उसके सामने न हो। मौला ये सुनते ही अपने सर से अमामा उतार देते हैं और तड़प कर ये गिरिया करते हैं हाय मेरा मजलूम हुसैन कि जब मेरे हुसैन को ज़िब किया जा रहा
رہا تھا۔ ارے کچھ دور پر زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، کوئی مدد کرنے نہیں آیا۔ اللہ لعنت اللہ۔